بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کتاب الطب میں بخار کے متعلق احادیث مبارکہ لے کر کے آئے اور الگ سے باب باندھا کہ بخار دوزخ کی بھاپ سے ہے یا دوزخ کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پر حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، پس اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ کو بخار آتا تو آپ یوں دعا کرتے، اکشف عنا الرجز، اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ جیسا کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کی گرمی میں سے ہے، جہنم کی بھاپ میں سے ہے، پس اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ اسی وجہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس اگر بخار میں مبتلا کوئی عورت، کوئی مریضہ لائی جاتی تو وہ اس کے لیے دعا بھی کرتیں اور اس کے سر اور چہرے پر پانی ڈالتیں اور بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی جب بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات ٹھنڈی پٹیاں کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ علاج ہے اور یہ کچھ بخاروں میں بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ٹھنڈ لگتی ہے اور اس میں انسان ٹھنڈی پٹیاں کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر کے مشورے سے اس طریقہ علاج کو اپنانا چاہیے، جس طرح کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضور نبی رحمت علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق ان کے پاس جو بھی مریضہ آتی، عورت آتی، تو اس کے لیے وہ دعا بھی کرتیں اور ساتھ ہی ساتھ اس طریقے پہ اس کا علاج بھی کرتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبوی طریقہ علاج بخار میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں کہ آپ ٹھنڈے پانی سے اگر غسل کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ ٹھنڈی پٹیاں کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر سے مشورے کے بعد، کیونکہ کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ و معمور فرمائے، اور اللہ رب العزت جب کبھی ہم بیمار ہوں تو ہمیں موافق دوا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دعا کو ہمارے لیے باعث شفا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔